اب میں جو ہے نا بطور صحافی زبردستی آپ میں اور جنرل ایوب خان میں ایک مماثلت تلاش کر رہا ہوں جی کریں، جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کریں. وہ یہ ہے کہ خان بھی 2 دفعہ وزیر دفاع رہے اور آپ بھی دوسری دفعہ وزیر دفاع میں بنے. تیسری دفعہ تیسری دفعہ مماثلت میں فوری طور پہ تردید کر چلو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ آ گئی. اب اس میں سوال میرا یہ ہے کہ بالکل فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اس پہ تنقید کرنی چاہیے. فوجی ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان توڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ فوجی ڈکٹیٹر جو ہے یہ 1958 میں یہ فوجی ڈکٹیٹر بنا، لیکن ایک مسلم لیگ کی حکومت تھی، محمد علی بوگرا اس کے وزیر اعظم تھے. اس نے اس جنرل ایوب کو 25 اکتوبر 1954 کو اپنا وزیر دفاع بنایا. تو جو سیاستدانوں کا کردار ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگیوں کا کردار، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میں 100% آپ کے ساتھ ہوں. مجھے یہ بتائیں محمد علی بوگرا کے سیاسی کریڈینشلز کیا تھے؟ وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھا، جس کو وہاں سے بلایا گیا تھا، واشنگٹن سے بلا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور دوسرا جناب میسا میں اور بھی ایڈ کروں، اس نے غداری کا الزام لگایا تھا شیر بنگال کے اوپر. شیر بنگال کے اس نے کلکتہ جا کے یہ بیان دیا، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ ہاں بالکل پتا ہے. اور اس کو انٹرویو کس کو دیا؟ میرا خیال ہے رائٹر کے اس کو، اور اس کا اور وہ غلط تھا. اور جب جنرل ایوب خان وزیر دفاع تھا تو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا اسکندر مرزا. وزیر داخلہ اسکندر مرزا تھا. یہ سیاستدانوں نے ایکچولی یہ سیاستدان نہیں تھے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ بیوروکریٹ سیاستدان بنے ہوئے تھے جنہوں نے غلطی کی ہے. تو پہلے جس میں چودھری محمد علی بھی شامل تھے اس گناہ کے اندر. وہ بوگرا کے بعد وہ بنے تھے وزیر اعظم. وہ بھی شامل تھے. اس میں جو ہمارے بزرگ تھے مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے، انہوں نے غلطی یہ کی کہ پہلے انہوں نے بیوروکریٹس کو سپیس دی اور اس کے بعد جرنیلوں کو سپیس دی. بالکل آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، آپ 100% درست کر رہے ہیں. غلام اسحاق نے آخری دم تک سپیس نہیں چھوڑی اور نامینیشن پیپر پریزیڈنٹ کے لے کے آ گیا. وہ تو بے نظیر نے گھاس نہیں ڈالا اس کو، اللہ بے نظیر کو جنت میں جگہ دے. اب خیر صاحب آپ کی حکومت میں بھی کچھ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو کافی سپیس مل گئی ہے. میں بالکل دے لے، لیکن میں بالکل آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ سیاستدانوں کو جہاں پہ کچھ بڑی سخت ضرورت ہو تو وہاں پہ، لیکن یہ کی پوزیشنوں کے اوپر آپ بیوروکریٹس نہیں ہونے چاہیے. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ منسٹر ڈیفنس اور منسٹر آف انٹیریئر 2 بیوروکریٹ لگا دیے. ایک ٹرائبل گروپ کا تھا جنرل اسکندر مرزا، میجر جنرل اسکندر مرزا، اور دوسرا ویسے وہ آنرری ہوتا تھا میجر جنرل کا اس کے پاس. اب میں ٹرائبل افیئرس گروپ کا تھا، سول سرونٹ، ہی واز اے سول سرونٹ. ان کو گیا تھا وہ یہ جعفر از بنگال. ہاں یہ میر جعفر جو ہے یہ اس کے پڑپوتے تھے. اور ان کا جو بیٹا ہے اسکندر مرزا کا جو بیٹا ہے اس نے کتاب لکھی ہمایوں مرزا نے، اور اس میں اس نے پوری اپنا جو ہے نا ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کے کتاب کا نام ہے فرام پلاسی ٹو پاکستان. پلاسی ٹو پاکستان. ہاں اور وہ امریکہ میں کتاب چھپی. اچھا اب بتائیں سر کہ یہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس کا لنک بھی بنتا ہے ہسٹری سے کہ 1958 میں ملک فیروز خان نون کی جو ایک بڑی کمزور حکومت تھی، اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا ستمبر 1958 میں، اور اکتوبر 1958 میں اسکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کے مارشل لا لگایا اور فیروز خان نون کو نکال دیا. ٹھیک ہے جی. اب اسی گوادر کے قریب چابہار پورٹ جو ہے اس کا ایک ٹرمینل جو ہے وہ ایران نے انڈیا کے حوالے کر دیا 10 سال کے لیے. کیا اس سے پاکستان کے دفاع کو خطرہ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ سر دفاع کو خطرہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ خطرہ جو ہے نا وہ آپ کے جو کمرشل گینز آپ کو گوادر سے ہو سکتے ہیں وہ ضرور کمپرومائز ہوں گے. میری ایرانیوں سے اس موضوع پہ بات بھی ہوئی تھی. اچھا ہوئی ہے؟ میری بات ہوئی تھی جب میں وزیر خارجہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری یہ پورٹ جو ہے یہ آپ کسی سٹیج پہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی پورٹ کو نقصان دے گی. آپ بنائیں، آپ کی پورٹ جو ہے وہ ہم سے اس پورٹ سے بہت سپیریئر پورٹ ہوگی. اور یہ جو ماؤتھ ہے گلف کا، پرشین گلف کا ماؤتھ جو ہے اس پہ واقع ہے، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے. لیکن اس کی ایک اور پاسبلٹی بھی ہے کہ جو راستہ روس کو چاہیے گرم پانی میں یا آنے کا، وہ سیدھا کا سیدھا جو ہے نا سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا یہاں پہ بھی آ سکتا ہے. اچھا. اور جو راستہ ہم دے رہے ہیں، جو افغانستان کے راستے آنا تھا جو ہم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ کاشغر کے راستے بھی ہمیں راستہ مل رہا ہے چائنا کا کے ذریعے جو ہے سینٹرل ایشیا کو.
وہ بھی ایک آپشن جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک امیر صاحب گوادر کی پورٹ کا منصوبہ جو ہے اس کو دہائیاں ہو گئی ہوئی ہیں سٹارٹ ہوئے ہوئے. کراچی پورٹ میں ایک اندازے کے مطابق 4,000 ارب سالانہ جو ہے نا اس کی کرپشن ہے. 4,000 ارب. یہ سارے جو مافیا جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آلٹرنیٹ اگر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا 4,000 ارب روپے کی سالانہ جو ہے, بالکل آپ ویریفائی کر لیجیے گا, ویریفائی کرنے تو آپ کہہ رہے ہیں کراچی کا جو مافیا ہے یہ گوادر پورٹ کو نہیں چلنے دے رہا. کیوں نہیں گوادر پورٹ کمپلیٹ ہو رہی آج تک؟ کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہی؟ کوئی کہیں سے اٹیک آتا ہے, کہیں دہشت گردی آتی ہے. چائنیز جو ہے وہ پورٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. خیر اب جون میں ایئرپورٹ بھی ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور بہت سی چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. بجلی گھر بھی وہ وہاں پہ ہے. اس کا بلوچستان کی جو اس وقت وہاں پہ علیحدگی پسند تحریکیں جو چل رہی ہیں, اگر وہاں پہ یہ پورٹ کامیاب ہو جائے تو ان کے بھی ایک لوگوں کو روزی ملے گی. اچھا یہ جو تحریکیں ہیں یہ بھی فرسٹ ورلڈ وار سے چل رہی ہیں, یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں شروع ہوئی سر؟ پہلے اس سے بھی پہلے چل رہی ہیں. ہاں اس سے پہلے کی بھی چل رہی ہیں. اس سے بھی پہلے کی چل رہی ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو جنرل ڈائر تھا جس نے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں 1919 میں قتل عام کیا, اس نے پہلا قتل عام 1916 میں بلوچستان میں کیا تھا. اس کو شک تھا کہ یہ بلوچ ٹرائبز جو ہیں یہ جرمنی سے امداد لے کے ہماری فوج کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کرے تو امریکہ کو اعتراض ہے. اگر انڈیا اور ایران مل کر ایک پورٹ جو ہے اس پہ 10 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں, اس پہ امریکہ کو اعتراض نہیں ہے؟ آپ اس پہ دوست دشمن کی جو ہے پہچان خود کر لیں. امریکہ پھر ہمارا دوست نہیں ہے. یہ دوستوں والی ہیں باتیں تو نہیں ہیں نا. اب دوست میں ساری دنیا کہتی ہے وہ ہمارا دوست ہے, وہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں دوست ہیں, لیکن یہ دوستی والی باتیں تو نہیں ہیں نا جو آپ کا بیان کر رہے ہیں. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ فلسطین میں آ جائیں, ہاں وہ دوستوں والی باتیں ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. قتل عام ہو رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کا. خالد صاحب یہ بتائیں کہ کل کشمیر میں, آزاد کشمیر میں جو ہنگامے ہوئے اس میں 3-4 لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے. اچھا ہوا کہ آج معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں, ہڑتال ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ نے بھی اس پہ ایک کمنٹ کیا کہ جس طرح پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں اثر ہے تو ہندوستان کا آزاد کشمیر میں اثر ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے پچھلے سال سے, اس کے پیچھے سے آپ انڈیا کا ہاتھ کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, بلکہ 3 سال ہو گئے مسئلہ یہ چل رہا ہے. اور اس میں دیکھیں امیر صاحب, یہ آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں, کہ انہوں نے اپنے یہاں پہ انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, انٹیلیجنس کے بھی ادروائز بھی وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے لوگوں کی. اور لازمی طور پہ وہ چاہیں گے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے جس کا کیپٹل سری نگر ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹے اور ہمارا کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع چیز بنے. اور یہ کس کا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے جس وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ مطالبہ جائز ہے, مجھے مطالبات سے کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے, اور وہ مطالبے ہم نے کل حل کر دیے تھے. رات کو وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن تھا, کیونکہ آپ کی اطلاع جو ہے ادھر پہنچ ہی نہیں سکی, اور پھر آپ نے رینجرز میرے سامنے انسٹنٹلی جس وقت فیصلہ ہو رہا تھا ان کو ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہا تھا. اور رینجرز کیوں بھیجی پھر آپ نے اس کے بعد؟ دیکھیں وہاں پہ 6,000 ٹوٹل پولیس ہے, 15-20 ہزار کا وہاں پہ مجمع کر رہا ہے. جو پرسوں ترسوں پولیس والے کو اوپر دھکا دے کے انہوں نے مارا ہے وہ غلط کیا نا, وہ غلط کیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ خدشہ تھا اس جو پاور, وہاں پہ 4-5 پاور اسٹیشن ہیں جن کی حفاظت کے لیے وہاں پہ FCB ہے اور بھی یہ پیراملٹری فورسز وہاں پہ رینجر سے, چائنیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کورینز وہاں پہ کام کر رہے ہیں, پٹرنڈ ہے اور ہے میرا کروٹ بھی ہے, کوئی اس طرح مجھے نام نہیں اس وقت ہے, 4-5 پاور اسٹیشنز ہیں. ادھر سے وہاں پہ لوگ جو ہے نا بلائے گئے کہ بھئی کنٹرول کر لیں, یہ شہر میں آ گئے ہیں اور شہر کے اوپر قبضے کا پروگرام نہ ان کا ہو کوئی اس قسم کی. اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں اس میں PTI بھی جو ہے اس پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ اس ملک میں جو ہے معاشی استحکام نہیں آنا چاہیے. چلے PTI کا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو پھر کشمیری جو ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ آپ پھر ایویڈنس دے کہ ان کی اس موومنٹ کے پیچھے انڈیا ہے.
نہیں اس میں ایلیمنٹس تو ہو سکتے ہیں. کون سے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں؟ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ. کون ایلیمنٹس ہیں وہ؟ نہیں میرا آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل کوئی پیچھے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے خائے صاحب کہ جب آپ ان پروٹیسٹرز کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ جو ادھر جو بیج لگائے ہوئے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں مقبول بٹ کے. اس کو تو پھانسی دی انڈیا نے. ٹھیک ہے نہیں دیکھیں اس میں سارے ایلیمنٹس ہیں. اس میں نیشنلسٹ بھی ہیں. ہاں نیشنل جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں نا. نیشنلسٹ بھی ہیں اور بھی ایلیمنٹ اور ہیں. نیشنلسٹ جو ہے وہ آپ کے پاکستانیوں سے زیادہ اینٹی انڈیا ہے. بالکل صحیح ہے. میں بالکل آپ کے سے اتفاق کرتا ہوں. مقبول بٹ اور دوسرے جو شہداء ہیں وہ ہم تو پھر کس وقت مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ مسلط کا شکار نہیں ہوتے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہاں پہ اشتعال کے لیے اگر کوئی جس کو کیا کہتے ہیں ففتھ کالمسٹ کہتے ہیں, ففتھ کالمسٹ جو ہے وہاں پہ انفلٹریٹ کر جائیں تو یہ کوئی آپ کا رائٹ ہے. آپ کا بلکہ میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی ایز ڈیفینس منسٹر آف پاکستان کہ اگر کوئی ففتھ کالمسٹ ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں ٹھیک ہے اور اس کے خلاف مقدمہ چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں. گزارش ہے آپ سے. نہیں میں تسلیم کرتا ہوں. آپ حکم کر سکتے ہیں.